بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ایس آکی آپ سے مخاطب ہے۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف عنوانات پر تقریریں بھی لکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ تاریخ و تمدن، تہذیب و ثقافت اور تعلیمی سرگرمیوں کو بھی اپنے یوٹیوب چینل چشم ساکی پر شیئر کرتا ہوں۔ آج کی تقریر پڑھ دیتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس اپنے جیسچر اور انداز میں خود پڑھیں گے، لیکن میں اپنے طور پہ اس کو پڑھ دیتا ہوں، اس کی جو الفاظ کی ادائیگی وغیرہ ہے اس کا۔ تو آج کی جو تقریر ہے وہ یوم اقبال کے حوالے سے ہے، کیونکہ 9 نومبر اب آ رہا ہے، تو اس حوالے سے بچوں کے لیے یوم اقبال کے حوالے سے 4-5 تقریریں ہیں۔ تو پہلی تقریر میں شیئر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان تازہ کے افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خیز سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آبجو سے کیے بہرے بے کراں پیدا۔ صدر ذی وقار، سامعین ذی وقار، اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ اپنی عقیدتوں کے حصار کو، جذبوں کی گفتار کو، لفظوں کی بہار کو اور اقبال کے افکار کو خراج تحسین پیش کر کے آپ کے ذوق لطیف کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آج سے 143 سال قبل 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو بے پناہ خوبیوں کا مالک ذہین فتین بچہ تھا۔ کسے خبر تھی یہ بچہ بڑا ہو کر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہلائے گا۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ صاحب صدر و حاضرین کرام، اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ اور ماسٹر ڈگری لاہور سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان اور جرمنی تشریف لے گئے۔ میونخ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے وطن واپس لوٹے۔ اقبال عظیم فلسفی اور شاعر تھے، جن کی شاعری کے مسحور کن الفاظ مسلمان کے سینہ بے سوز میں پرسوز وجد خودی کے کلام کا درجہ رکھتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری فکر و نظر کے تاریک دشت میں مینارہ نور ہے۔ متعدد تصانیف آپ کے کارہائے نمایاں ہیں۔ اور رئیس محفل و سامعین ذی وقار، اقبال کی شاعری اندھیرے سے اجالے کی طرف چراغ راہ گزر اور روحانیت کا مرکز ہے۔ ان کا ذوق سفر عظمت ملت محمدیہ تھا۔ اقبال مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور شان دل آویزی کو پھر سے بام عروج تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل تھے۔ آپ اپنے کلام میں کہیں جمعیت تو کہیں خودی، کہیں فلسفہ تو کہیں پختہ خیالی، کہیں اوصاف حجازی تو کہیں روح بلالی کی بات کرتے نظر آئے۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جناب والا، 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ ان کی آزادی کے سامنے غلامی اور زیر تابی کی دیوار حائل ہو چکی تھی۔ ایسے میں اقبال نے اپنے قلم کے ذریعے جذبہ آزادی کو ابھارا اور ان کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کر دی۔ موصوف مسلم امہ کے اتحاد کے خواہاں تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر متحد نہیں ہوگے تو پاش پاش ہو جاؤ گے۔ جیسے آج کل کشمیر میں ہو رہا ہے، گھروں میں محصور کشمیری مسلم امہ کے اتحاد کی طرف دے کر داد رسی کی راہ تک رہے ہیں۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ صدر ذی احتشام، قیام پاکستان کے سلسلہ میں آپ ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کر چکے تھے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی رفقا میں شامل تھے۔ آپ اپنی فکری، حرکی اور انقلابی شاعری کے ذریعے اسلامیان ہند، سرفروشان اسلام، جانثاران اسلام کا لہو گرماتے تھے۔ مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو، مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو، وہ چمک اٹھا افق گر میں تقاضا تو بھی ہو۔ تعمیر پاکستان میں آپ کا کردار نمایاں اور لائق تحسین ہے۔ افسوس کہ آپ اپنی آنکھوں سے بنتا پاکستان تو نہ دیکھ سکے، لیکن قیام پاکستان کی راہ متعین کر گئے۔ جناب والا، فکر قید اور اقبال کا وجدان پاکستان، قربانی اسلاف کی یہ دھرتی، معطر موسموں کا یہ دیس، بے شمار نعمتوں کا خدا داد انقلابی خطہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالا مال ہے۔ کہیں گنگناتی آب شاریں تو کہیں نیلے پانیوں کی شفاف جھیلیں، کہیں سبز لحاف میں ڈھکی فلک شگاف پہاڑوں کی جنت نظیر وادیاں،
باد و باراں سے رقص کرتی ہیں، معطر ہواؤں کے پرکیف جھونکے، مظاہر فطرت کے دل فریب نظارے، میدانی علاقوں کے لہلاتے کھیت، ریگستانوں کی چمکتی ریت کے سنہری ذرے، بحر بے کراں کی تند و تیز لہریں، یہ سب دھرتی پاک کے امتزاج ہیں۔ میرے وطن کا گاؤں گاؤں، نگر نگر، شہر شہر دلکش و دل نشیں اور عالی شان ہے۔ اس قدر حسین و جمیل پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کرپشن، رشوت، اقربا پروری، ظلم و ناانصافی، آئین و قانون کی بالادستی کا فقدان، ان جملہ ناصوروں کا نسل نو ہی خاتمہ کر سکتی ہے۔ صاحب صدر، نئی نسل طلبہ و طالبات آنے والے وقتوں میں وطن عزیز کی باغ ڈور سنبھال کر ریاست مدینہ کی تفویض کردہ دستور حیات پر عمل پیرا ہو کر فرمودات قائد اور افکار اقبال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اعلیٰ اقدار کی حامل اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ والسلام۔ از قلم جی اے ساکی، 15 اکتوبر 2020، پاکستان، پائندہ آباد۔